کیونکہ میں ایک غریب باپ کی بیٹی، آپ اس باپ کے بیٹے ہیں جو زمین پہ خدا بنا بیٹھے۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گی بس۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ 18 کی سٹوری آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایپیسوڈ 19 میں کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، مہک کے والد کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور وہ گھر آ جاتے ہیں، اور اس بات کا مہک کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہاں مہک کے ساتھ صوفیہ چال چلتی ہے، کیونکہ صوفیہ اپنی بہن کو اس پلان کے بارے میں بتا چکی ہے کہ مہک کو اس طریقے سے گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اور اب شاید وہی ہونے والا ہے کہ مہک شمشیر سے بنا اجازت لیے اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور وہاں وہ اپنے باپ کی عیادت کرتی ہے، اور ادھر صوفیہ کا پلان شروع ہو جاتا ہے۔ صوفیہ فروا سے کہتی ہے کہ تم شمشیر کو کہنا کہ تمہاری بیوی تم سے بنا کچھ پوچھے بنا کچھ بتائے ہی اپنے باپ کو ملنے چلی گئی۔ ہاسپٹل تو تمہارے ساتھ جاتی تھی، اب گھر آ گئے تو اچانک ایسی کون سی مجبوری آن پڑی کہ وہ بنا بتائے چلی گئی؟ اب وہ باپ سے ملنے گئی ہے یا اپنے منگیتر کی یاد ستا رہی تھی؟ یہ بات سنتے ہی شمشیر کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور فروا کی کئی باتیں اور صوفیہ کا بنایا پلان کام کر جاتا ہے، اور شمشیر غصے میں مہک کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے غصے میں پوچھتا ہے کہ تم یہاں مجھ سے پوچھے بنا کیسے آئی، اور وہ مہک کے باپ کے سامنے اس کا غصے سے ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد مہک کا والد مہک کی ماں سے کہتا ہے کہ تم نے کیوں جھوٹ بولا مجھ سے کہ مہک خوش ہے، وہ مہک کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ درندہ تو کبھی انسان بن ہی نہیں سکتا، اور یہ سب کہہ کر مہک کے والد بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر شمشیر مہک کو گھر واپس لے آتا ہے، اور اس بات کی خبر شمشیر کے والد نواب زادہ دلاور کو ہو جاتی ہے، اور وہ شمشیر سے کہتے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی لڑکی، اس کی اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی کچھ دنوں میں، اور رہی بات تمہاری، اگر تم میری اولاد نہ ہوتے تو چٹکیوں میں اس لڑکی کا فیصلہ کر دیتا۔ لیکن شمشیر کوئی جواب نہیں دیتا اور غصے سے اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور جا کر مہک سے لڑتا ہے، اور مہک کہتی ہے مجھ پر چلانا بند کرو، تم کو اپنی دولت پر بہت ناز ہے، تم کو لگتا ہے کہ میں دولت سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، لیکن میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں جس نے کبھی عیش و عشرت کی حسرت نہیں کی، نہ مجھے تمہاری دولت سے لالچ ہے، لیکن تم اس باپ کے بیٹے ہو جو زمین پر خدا بنا بیٹھا ہے، جس کو لگتا ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کروں چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط سب گردن جھکا کر مان لیں، لیکن میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ تم میرے باپ کی اور میری عزت پر انگلی اٹھاؤ۔ لیکن شمشیر اس بات پر چلاتا رہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گی، کیونکہ شمشیر کے دل میں غلط فہمی اس کے کزن احسن کو لے کر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے شمشیر اتنا غصہ کرتا ہے اور مہک کو جانے سے منع کرتا ہے۔ ادھر دارا کے ہاتھ وہ بندہ لگتا ہے جس نے شمشیر کے والد کے کہنے پر مہک کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور دارا شمشیر کو فون کرتا ہے، اور پھر شمشیر اس آدمی کی زبانی سنتا ہے، اور اس کو وہ سب سننے کے بعد بہت غصہ آتا ہے کہ میرے والد نے میرے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی، اور یہ بات مہک کو بھی پتہ چل جاتی ہے۔ فرینڈز، کیسی تیری خود غرضی ڈرامے کی ایپیسوڈ 19 میں اب نیا موڑ پیدا ہونے والا ہے۔ جس شمشیر کے دل میں مہک کے لیے غصہ آیا تھا، اب یہ بات سن کر اس کا دل پھر سے موم ہو جائے گا مہک کے لیے، اور صوفیہ اپنی چال میں کتنی کامیاب ہوگی مزید جاننے کے لیے انفو ود بلال چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ ود اس، ٹیک کیئر آف یو اینڈ یور فیملی، گڈ بائے۔